صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین تحفہ، بہترین عطیہ کیا ہے، بہترین تحفہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین تحفہ یہ ہے، بہترین ہدیہ یہ ہے جو تم کسی کو پیش کرنا چاہتے ہو، وہ یہ ہے کہ تم کوئی دانائی کی بات سنو، تم کوئی حکمت کی بات سنو، اور سننے کے بعد اس بات کو یاد رکھو، محفوظ کر لو، اور پھر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس جا کر اس بات کو سکھا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا وہ دانائی کی بات کو سننا، تمہارا وہ دانائی کی بات کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، اور اپنی اس دانائی کی بات کو جو تم نے سنی ہے دوسرے مسلمان بھائی کو پیش کرنا، اس کو بتا دینا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ دانائی کی بات سنو، پھر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اسے سکھاؤ، تعلیم کو حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور پھر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اسے سکھاؤ بھی۔ بے شک، لیکن سنے کہاں اور سکھائیں کہاں؟ جب سننے کا ماحول ہی نہیں تو سنایا کہاں سے جائے گا؟ سنایا تو جب جائے گا جب سنا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم انی علیم، بے شک میں علم والا ہوں۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو وحی فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں علم والا ہوں اور میں علم والے کو پسند کرتا ہوں، سبحان اللہ، والے کو پسند کرتا ہوں۔ میرے آقا کے فرامین کو سنیں اور ان پر عمل کی بھی کوشش کریں کہ علم جو ہمارے لیے ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، اسلامی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں، مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، تربیت کو جنہوں نے سنا، اس پر عمل کیا، تعلیم و تربیت میں انہوں نے معراج حاصل کی، اور تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ کن لوگوں نے؟ جنہوں نے تعلیم حاصل کی۔ یاد رکھو، جب تعلیم کا دامن چھوٹ جائے گا، جب علم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، جب ہم جاہلوں کی ٹیم میں شامل ہو جائیں گے، کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کس چیز میں ہے؟ فرمایا، میرے آقا کی پیاری بات کو سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم بہتر بنو، بہتر کون ہے؟ جو تم میں، آقا ارشاد فرما رہے ہیں، جو تم میں قرآن پڑھنے والے ہیں، جو تم میں قرآن سیکھنے والے ہیں، جو تم میں قرآن سیکھنے والے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سیکھنے سکھانے والے کو میرے آقا نے افضل فرمایا، جو قرآن سیکھے گا، جو قرآن سکھائے گا، وہ افضل ہے۔ آج بڑا بننے کے لیے 2 چیزوں کو نوٹ کیا گیا ہے، ایک تو نیتا گری ہو، دوسرا مال ہو۔ جی، جو نیتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو مال والا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس کام کی شروعات کب ہوتی ہے؟ جب بیٹے کی عمر 10 سال کی ہو جاتی ہے۔ جی، شروعات جب ہوتی ہے جب بیٹا صرف 10 سال کا ہو گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب 10 سال کا ہو جائے تو اس وقت نماز کے لیے اسے مار کر اسے مسجد تک پہنچاؤ، نماز کے لیے کہو۔ اور ہمارا بیٹا جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر اسے کام تک چھوڑ دو، مار کر اسے مزدوری کے لیے چھوڑ دو، مار کر اسے کسی اور جگہ پہنچا دو کہ تو خود بھی کما اور مجھے بھی کما کے لا دے۔
جی یہ ہمارا معیار ہے. اور میرے آقا نے فرمایا مال والا بہتر نہیں ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بہتر تو وہ ہوگا جو قرآن پڑھے گا. ذرا زور سے بول دیں. بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے, جو قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. وہ بہتر نہیں ہے. یاد رکھنا اس بات کو. آقا کے فرامین کو بھولے نہیں. اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو وہ بھی ملے گا, اگر آپ کو شہرت کی ضرورت ہے تو وہ بھی ملے گی. جس چیز کو آپ چاہتے ہو وہ آپ کے قدموں میں ہوگی, لیکن پہلا قدم جو آپ کا ہونا چاہیے وہ تعلیم ہونا چاہیے. تعلیم, علم حاصل کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد, ان کے پاس 3 چیزوں کو پیش کیا گیا. مال کو بھی پیش کیا گیا, ان کے پاس بادشاہی کو بھی پیش کیا گیا, اور ان کے پاس علم کو بھی پیش کیا گیا. میں پورے مجمع سے اس بات کو پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو 3 چیزیں دی جائیں, مال بھی, بادشاہی بھی اور علم بھی, آپ کسے چنیں گے؟ آپ کس چیز کو اختیار کریں گے؟ جو ہمارا نظریہ ہے, جو ہمیں دیکھنے سے لگتا ہے, جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں, وہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. یا تو ہم کہیں گے مجھے نیتا بنا دو, یا تو ہم کہیں گے ہمیں پراپرٹی ڈیلر بنا دو, میرا گھر اور میرا بنگلہ اچھا ہو جائے, مجھے مال مل جائے. تو نہ مال ملے گا نہ تمہیں حکمرانی ملے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس چیز کو اختیار کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت میں علم کو اختیار کیا, علم کو چن لیا, علم کو لے لیا. تو اللہ رب العزت نے جب انہوں نے علم کو اختیار کر دیا, اللہ نے مال بھی عطا فرما دیا تو بادشاہت بھی عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. اور ہمارا دن بدن معمول یہی ہے. آج ہمارا جو معاشرہ ہے, جو تاریکی کے دلدل میں جا رہا ہے, جو اندھیرے میں ہم لوگ گرتے چلے جا رہے ہیں, یاد رکھو اگر اجالے کی طرف جانا چاہتے ہو, بلندی پر جانا چاہتے ہو, اگر تم لوگ ترقی کی راہ پر چلنا چاہتے ہو, تو تمہیں مال کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں عزت و شہرت کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ضرورت ہے تو علم کی ضرورت ہے. تم تعلیم خود بھی حاصل کرو, اپنی اولاد کو بھی تعلیم کے لیے مدرسہ پہنچاؤ, قرآن پاک کی تعلیم اسے بھی سکھاؤ, اور خود بھی قرآن پاک پڑھا. بے شک سبحان اللہ. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا, وہ یہ چیز ہے کہ آج ابھی آپ تھوڑی دیر میں وہ نورانی منظر دیکھیں گے کہ جن بچوں نے اپنا سارا وقت قربان کیا, اور وقت قربان کرنے کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کیا, آج ان کے سروں پر دستار سجائی جائے گی. ان کا مرتبہ اور عزت کیسے بلند ہو رہا ہے. اب اس بات کو سمجھیں, مال والا ہو, شہرت والا ہو, تو کیا حاصل, کیا حاصل. میں آپ کو اتنی نورانی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے, کاش آپ اس بات کو سن لیں. خلیفہ ہارون رشید اپنی سواری پر سوار ہو کر, گھوڑے پر بیٹھ کر ایک دن سفر کے لیے روانہ ہوئے, تو راستے میں انہیں ایک گوشہ نشین عالم ملا, ایک عالم سے ملاقات ہو گئی. کیا بات ہے. جب خلیفہ ہارون رشید نے اس عالم کو دیکھا, حالانکہ منبر پر جو تشریف فرما ہیں سارے ہی قابل احترام ہیں, میں سبھی سے توجہ کا طلبگار ہوں اور دعا کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ مجھ گناہگار کے لیے اب دعا کریں کہ اللہ مجھے حقیقت میں علم حاصل کرنے والا اور دوسروں تک علمی بات پہنچانے والا بنا دے. آمین. زندگی کا ایک مقصد میرا حل ہو جائے. اس بات کو توجہ سے سنیں, ایک عالم سے ملاقات ہو گئی خلیفہ ہارون رشید کی, تو کیا ہوا کہ بے اختیار سواری سے نیچے اتر کر اس عالم کی بارگاہ میں پہنچے. پہنچنے کے بعد جن کا نام ابو الحسن علی بن حمزہ ہے, دست بوسی کا شرف حاصل کیا, اور دربار میں نہ آنے کی شکایت بھی کی.
کہ عالم صاحب مسلسل کئی دنوں سے آپ دربار نہیں آ رہے ہیں، اب میرے پاس نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ کاش میرے اس اشارے کو کوئی سمجھ لے، کاش کسی کے دل میں یہ میری بات اتر جائے، اور اہل علم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سواری سے خلیفہ ہارون رشید نیچے اترے اور عالم صاحب کے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ آپ دربار میں کئی دن سے نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ ہمارا تمہارا جواب کیا ہے؟ آج اس اللہ والے کا جواب سنیں، اس عالم کی زبانی نکلے ہوئے وہ سنہری کلمات کو توجہ سے سماعت کریں۔ فرماتے ہیں میں مسلسل کئی روز سے مطالعے میں اس قدر مشغول ہوں کہ مجھے سر اٹھانے کی بھی اس بات کو توجہ سے سنیں، فرصت نہیں ہے سر اٹھانے۔ کیا بات ہے، مسلسل کئی روز سے بہت خوب، سبحان اللہ، میں اس قدر مصروف ہوں کہ سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید بولے، فرمایا حضرت اتنے علم کا کیا کرو گے؟ سوال تو یہ ہے، کیا بات، سوال یہ ہے کہ اتنے علم کا کرو گے کیا؟ اس علم کا کیا ہوگا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ علم کے فائدے پوچھنا چاہتے ہو کہ کیا ہوگا اس علم کا؟ خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا کچھ فائدہ تو بتا دو جب اتنا علم حاصل کر رہے ہو، صبح شام جب تم پڑھ رہے ہو ایک فائدہ بتا دو۔ ابو الحسن نے ارشاد فرمایا ایک دو فائدے ہوں تو میں بتا دوں، میں گن نہیں سکتا، لا تعداد فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، لیکن اس میں سے اگر میں ایک کہنا چاہوں، کہا اس عالم نے، ابو الحسن نے ارشاد فرمایا کہ ایک فائدہ یہ ہے، کیا یہ کم ہے کہ امیر المومنین سواری سے اترنے پر مجبور ہو کر ایک عالم کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے مجبور ہو گیا؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس سے بڑی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ امیر المومنین سواری سے اترتے ہیں اور ایک عالم کے ہاتھ کو بوسہ دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بہت خوب، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ مال کے پیچھے جا کر کے اپنی اوقات ختم کر دیتے ہیں، اپنے وقار کو گرا لیتے ہیں۔ ارے تمہیں اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت آپ کے پاس میں ہے۔ کیا وراثت ہے وہ؟ آپ توجہ سے سنیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ علماء نہ ہوتے نا، اگر یہ عالموں کی جو آپ دیکھ رہے ہو نا کثیر تعداد یہ نہ ہوتے، فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو عوام ہے نا، یہ جانوروں کی صف میں شامل ہو جاتے، جانوروں کی صف میں۔ سوال کیا، بالکل حق بات ہے، سوال کیا کہ علماء کی وجہ سے کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ چوپایوں سے نکل کر انسانوں میں داخل ہو جاتے ہیں؟ کیا چیز ہے وہ؟ تو اس وقت حسن بصری نے ارشاد فرمایا وہ یہ چیز ہے کہ جانور اور انسان میں جو چیز امتیاز پیدا کرتی ہے وہ علم ہے، اور عالم وہ ہے جو علم سکھاتا ہے اور اس کے اندر سے جانوروں کی اس بات کو نکال دیتا ہے، چوپایوں کی عادت کو ختم کر دیتا ہے اور انسانوں میں شامل کر دیتا ہے۔ انسانیت اس کے اندر آ جاتی ہے، انسانیت آتی ہے علم سے، بغیر علم کے انسانیت نہیں آتی۔ ایسا ہی ایک قدم پاک بڑے کی اس بستی پر محلہ ملانو میں مدرسہ فیض القرآن میں کوشش کی گئی ہے۔ آپ سے امید نہیں ہے، امید اس رب سے ہے کہ رب العزت اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ تمہارے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مالک کی حقیقی وہ، مؤثر حقیقی وہ، اللہ اسے برکتیں دے جس میں 2015 سے 2023 کا کتنا چھوٹا سا پیریڈ ہے، 2015 سے 2023 تک کا کتنا چھوٹا سا پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ میں جو ان لوگوں نے محنتیں کی اور ہمارے اساتذہ جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان لوگوں نے محنت کی، آج آپ یہ اپنی نظروں کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے سب کچھ ہے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔
اس چھوٹے سے پیریڈ میں 22 حافظ قرآن ہوئے ہیں، سبحان اللہ، 22 حافظ سبحان قرآن اللہ۔ چھوٹے سے پیریڈ میں، جس میں سے 5 کی دستار آج آپ اپنی نظروں سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ تربیت حاصل کریں، جی ہم لوگ تعلیم حاصل کریں، اور ایسی تعلیم جو ہمیں فائدہ دے۔ رسول اکرم کے فرمان کے مطابق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یا تو عالم بن جا یا متعلم بن جا، یا عالم بن یا متعلم بن، یا علم سے محبت کرنے والا بن، یا عالم کی یعنی علمی گفتگو سننے والا بن۔ بے شک، اس سے آگے مت بڑھنا، اس سے آگے مت بڑھنا، ورنہ برباد ہو جائے گا۔ ہم کیا ہیں؟ نہ ہمیں علمی بات سننے کو جی چاہ رہا ہے، نہ ہم لوگ علمی باتوں کو جانتے ہیں، نہ محبت ہے، ساری چیزوں سے ہم پیدل ہیں، اور یہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ میں سبھی علماء کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کرتے ہوئے یہ درخواست پیش کروں گا کہ میرے قبلہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے سامنے جو بھی میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہہ سکا ہوں، اگر اس میں کوئی خامی غلطی ہو گئی ہو، اور علماء موجود ہیں، اساتذہ ہمارے یہاں موجود ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ وہ مجھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا فیض، ایسی تعلیم دیں کہ میں آنے والے وقت میں سدھر سکوں اور چند باتیں اور دینی سیکھوں، اور دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے اور آپ لوگوں تک پہنچانے کی میں کوشش کروں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے کہنے